बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16वें सबक को अगर हम आगे लेकर चलें तो एक नया टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, अज़्ज़माइरुल मुत्तसिलतु बिल हुरूफ़ि वल अस्मा। इससे पहले आपको जो अलकलिमात मैंने पढ़ाए हैं वो आपने याद करने हैं, जैसे कि क्लास में आप लोग याद किया करते थे। इसके बाद जितने भी जुमले आएंगे ये सारे जुमले उसी की बुनियाद पर आप उनका तर्जमा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अगर आप उन कलिमात को याद नहीं करेंगे तो जुमलों का तर्जमा करने में आपको मुश्किल पेश आएगी। क्लास में तो हम कलिमात उसी वक्त मौके पर सुन लिया करते थे याद करवा के, लेकिन अब हर एक को कॉल करके सुनना मुश्किल है। अपनी ज़िम्मेदारी का आपने ख़ुद मुज़ाहरा करना है और ख़ुद ये अलकलिमात याद करके उसके बाद आपने ये अगला सबक सुनना है। अज़्ज़माइरुल मुत्तसिलतु बिल हुरूफ़ि वल अस्मा, मुत्तसिल ज़मीरें, इनका सबक आप पहले पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि जब भी आप कोई कलाम करते हैं तो कलाम में बात करने वाले का नाम पहली मरतबा इस्तेमाल होता है, या किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं तो पहली मरतबा उसका आप नाम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ज़मीरें बोली जाती हैं, जैसे वो, उस, उसने, उन्होंने। तो इसी तरह का, की, ता, तू, ना, ये ज़मीरें अरबी की हैं और अरबी ज़ुबान में भी इस्तेमाल होती हैं। इन ज़मीरों में से बाज़ मुनफसिल होती हैं जो अलहदा तौर पर इस्तेमाल होती हैं और किसी इसम के साथ या फ़ेल के साथ जोड़कर इस्तेमाल नहीं होती, जबकि दूसरी ज़मीरें हैं जो किसी हरफ के साथ या इसम के साथ या फ़ेल के साथ जोड़कर लिखी जाती हैं। तो वो जो मुत्तसिल ज़मीरों का सबक आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस आपने करनी है, हुरूफ के साथ जोड़ कर आई हों और अस्मा के साथ जोड़ कर आई हों। अब आपके करने का काम इस सबक के अंदर क्या है कि जब मैं आपको तर्जमा करवा रहा हूँगा तो साथ में मैं आपको बता दूँगा कि यहाँ पर कौन सी मुत्तसिल ज़मीर है और वो हर्फ के साथ जुड़ी हुई है या इसम के साथ जुड़ी हुई है, ये तफसील मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। आपने सबक पढ़ते हुए एक कापी अपने पास रखनी है और उस कापी के ऊपर आपने एक लिस्ट बनानी है कि ये मुत्तसिल ज़मीर है, ये हरूफ के साथ जुड़ी हुई है, ये मुत्तसिल ज़मीर है, ये इसम के साथ जुड़ी हुई है, और साथ आपने जुमलों का तर्जमा भी लिखते जाना है। तो जब आप लोग लेक्चर सुन चुकेंगे तो आपके पास एक डायरी तैयार हो जाएगी, उसकी पिक्चर आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है ताकि मुझे पता चल जाए कि लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ये जो मुत्तसिल ज़मीरों का इस्तेमाल है ये एक मुकालमे की सूरत में पढ़ाया जाएगा। लिक़ाउन फिल मतार इस मुकालमे का उन्वान है। लिक़ा का मतलब होता है मुलाकात, फ़ी का मतलब होता है में, मतार का मतलब होता है हवाई अड्डा। तो लिक़ाउन फिल मतार का तर्जमा हुआ हवाई अड्डे में मुलाकात। ये दो लोग हैं, ये कहीं सफ़र पर जा रहे थे, तो जैसे आम तौर पर अड्डों में होता है कि लोग जा रहे होते हैं तो एक दूसरे का हाल अहवाल लेते हैं, तो ये आपस में गुफ्तगू करेंगे और एक दूसरे का हाल अहवाल लेंगे। इस ज़मन में हमें मुत्तसिल ज़मीरें हुरूफ और इसम के साथ जुड़ी हुई मिल जाएंगी और बहुत सारे कलिमात और जुमले सीखने के लिए मिलेंगे। तो आगे लेकर चलते हैं सबक को। दो लोग मिले और पहले ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, दूसरे ने जवाब दिया वालैकुम अस्सलाम। पहला पूछता है मता मौइदु सफ़री का, आपके सफ़र का वक्त कौन सा है। मता कब, मौइद सफ़र, मौइद टाइम, वक्त, सफ़र, और का आपका। तो यहाँ पर आप देख लें का ज़मीर जो है ये सफ़र जो इसम है उसके साथ मिली हुई आई है, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। मता मौइदु सफ़री का, आपके सफ़र का वक्त क्या है। दूसरा जवाब देता है सफ़री बादा साअतिन, मेरा सफ़र 1 घंटे बाद होगा। सफ़री, मेरा सफ़र, बादा साअतिन, 1 घंटे के बाद होगा। यहाँ पर आपकी मुत्तसिल ज़मीर या है जो सफ़र के साथ इस्तेमाल हुई है, सफ़री, मेरा सफ़र। तो वहाँ यहाँ मुतकल्लिम अपने नाम की जगह पर ज़मीर इस्तेमाल कर रहा है, ये वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है। कम लका होना, आप यहाँ कितना वक्त हैं। कम, कितना, लका, लाम भी हरफ जर है और ये इस हर्फ है, इसके साथ का ये भी ज़मीर है, आप इसको भी नोट कर लें। यहाँ पर ज़मीर मुत्तसिल हर्फ के साथ मुत्तसिल है, हर्फ के साथ जुड़ी हुई है। कम लका होना, आप यहाँ कितना वक्त हैं। दूसरा जवाब दे रहा है ली होना हवालई निस्फ़ी साअतिन, ली, लाम ज़ेर ली, ये भी हर्फ के साथ जुड़ी हुई ज़मीर मुतकल्लिम है। ली होना, मेरे लिए यहाँ पर हवालई तकरीबन निस्फ़ी साअतिन, आधा घंटा, निस्फ़ु लिखा हुआ है आप निस्फ़ी कर लें, हवालई निस्फ़ी साअतिन, मुझे यहाँ तकरीबन आधा घंटा
ہوگا یا میرے لیے میں یہاں پر آدھے گھنٹے کا وقت گزاروں گا. علی ای طائرۃ تسافر، آپ کس جہاز پر سفر کریں گے. علی ای طائرۃ تسافر، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، ای کون سا، طائرہ جہاز، تسافر تم سفر کرو گے یا کرتے ہو. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ علی ای طائرۃ تسافر، تم کس جہاز پر سفر کرو گے. وہ جواب دیتا ہے علی طائرۃ الخطوط الجویۃ الپاکستانیہ، میں پی آئی اے کے ذریعے سفر کروں گا. پی آئی اے کس کا ترجمہ کیا، خطوط الجویۃ الپاکستانیہ. خطوط الجویہ آپ کو پتہ ہے ایئر لائنز کو کہتے ہیں پاکستانی ایئر لائن، تو پاکستانی ایئر لائن پی آئی اے. میں پاکستانی ایئر لائن کے جہاز پر سفر کروں گا. وَأَنْتَ مَتَى مَوْعِدُ سَفَرِكَ، پھر لوٹ کر وہ اس سے سوال کرتا ہے اور آپ کے سفر کا وقت کیا ہے. یہاں پر سفریکا کے ساتھ دوبارہ ضمیر متصل آئی ہے، اسم کے ساتھ متصل ہے. وَأَنْتَ مَتَى مَوْعِدُ سَفَرِكَ، اور آپ کے سفر کا وقت کیا ہے. وہ جواب دیتا ہے بعد نصف ساعة، آدھے گھنٹے کے بعد. هل عائلتک معک، کیا آپ کا خاندان آپ کے ساتھ ہے. عائلہ خاندان، یہاں پر کا ضمیر عائلہ کے اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مع حرف ہے، کا ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسم کے ساتھ ایک جڑی ہوئی ہے، دوسری حرف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. هل عائلتک معک، کیا آپ کا خاندان آپ کے ساتھ ہے. لا قد ترکتها فی الریف، نہیں بلکہ میں اس کو دیہات میں چھوڑ آیا ہوں. فلها مشاغل هناک، ان کے لیے وہاں پر بہت سے کام ہیں، یعنی وہ وہاں پر مصروف ہیں. اس جملے میں ضمیریں دیکھ لیں. ترکتو ہا، یہ ترکتو فعل ہے، ہا ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی آئی ہے، اور فلہا لام، یہ تین حرف ہیں. فلہا، فا لا ہا، فا الگ ہے، لا الگ ہے، ہا الگ ہے. لا حرف لام زبر لا، یہ حرف جر ہے، اس کا ترجمہ ہوگا فا لا ہا، پس ان کے لیے. ہا یہاں پر ضمیر ہے، یہ اس حرف کے ساتھ جڑی ہوئی آئی ہے. فلہا مشاغل ہنا، ان کے لیے وہاں پر کچھ کام ہیں. آگے کہہ رہا ہے، پہلا آدمی سوال کرتا ہے کم ولدن عندک، آپ کے کتنے بچے ہیں. تو جواب دیتا ہے لی ابن واحد، میرا ایک بیٹا ہے. یہاں پر عندہ اسم ہے، یہ دیکھ لیں عندہ اسم ہے اور کا ضمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہاں پر لام زیر لی، یہ حرف ہے، یا متکلم کی ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی آئی ہے. کم ولدن عندک، تمہارے کتنے بیٹے ہیں. لی ابن واحد، میرا ایک بیٹا ہے. فیہ الخیر انشاءاللہ، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہوتا ہے. فیہ الخیر انشاءاللہ، اس میں برکت ہوگی اگر اللہ نے چاہا. فیہ، فا یا زیر فی، فی جس کا ترجمہ ہوتا ہے میں، تو یہ حرف جر ہے. ہا ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ واحد غائب کی ہے. فی ہی واحد غائب کی متصل ضمیر ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں. شکرا لک وفیک الخیر، جب اس نے دعا دی تو اس نے کہا شکرا لک، آپ کا شکریہ، وفیک الخیر، آپ میں بھی برکت ہو، آپ کو بھی اللہ برکت عطا کرے. تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں لکا لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا لام حرف جر ہے اور کا ضمیر اس کے ساتھ متصل ہے واحد مخاطب کی، اور فی کا یہاں پر آیا ہے، فی حرف جر ہے، کا مخاطب کی ضمیر اس کے ساتھ متصل ہے. مسمو ابنک، آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے. اسمہ عادل، اس کا نام عادل ہے. ابن اسم ہے، کا ضمیر اس کے ساتھ متصل ہے. اسم یہ اسم ہے، ہو ضمیر اس کے ساتھ متصل ہے. ما عملک، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا کام کیا ہے. انا مدرس بالجامعۃ المفتوحہ، میں اوپن یونیورسٹی میں استاد ہوں. ما عملک، آپ کا شغل کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، یہ سارے ترجمے ہو سکتے ہیں. انا مدرس بالجامعۃ المفتوحہ، میں اوپن یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں. این هذه الجامعہ، یہ یونیورسٹی کہاں ہے. هذه الجامعۃ فی اسلام آباد وفیہا اقسام کثیرہ، یہ یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے. وفیہا اقسام کثیرہ، اور اس کے بہت سے شعبہ جات ہیں. جیسے آپ قسم ہمارے ہاں تو استعمال ہوتا ہے مختلف معنی کے لیے، لیکن یونیورسٹی کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا یونیورسٹی کا شعبہ.
وفیہا اقسام کثیرہ، اور اس کے بہت سے شعبہ جات ہیں، منہا قسم اللغۃ العربیہ، اس میں ایک عربی زبان کا شعبہ ہے۔ قسم ویسے میڈیم کو بھی کہتے ہیں، یہاں پر شعبے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَلَهَا فُرُوعٌ فِي الْمُدُنِ الْأُخْرَى، اور اس یونیورسٹی کی دوسرے شہروں میں بہت سی شاخیں ہیں۔ فروع شاخیں، مدن یہ مدینہ کی جمع ہے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، مدن شہر جمع، الاخرى دوسرے۔ وَلَهَا، اور اس یونیورسٹی کی بہت سی شاخیں ہیں دوسرے شہروں میں۔ ذرا دیکھ لیں، اس میں آپ کی متصل ضمیریں فیہا، ہا اسم یہ متصل ضمیر ہے جو فی کے ساتھ حرف جر کے ساتھ جڑی ہوئی آئی ہے۔ لہا میں ہا ضمیر ہے، یہ متصل ہے، یہ حرف جر کے ساتھ جڑی ہوئی آئی ہے۔ منہا میں ہا، یہ ضمیر متصل ہے، واحد غائب مؤنث کی ہے، اور من حرف جار کے ساتھ جڑ کر استعمال ہوئی ہے۔ آگے پوچھتا ہے این تسکن، آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتا ہے اسکنو قریبا منہا، میں اسی یونیورسٹی کے قریب رہتا ہوں۔ فرصت طیبہ، اچھے لمحات گزاریں۔ فرصت طیبہ کا یہ ترجمہ ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو وقت گزرا یہ بڑا اچھا گزرا، یا آپ کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ جو لمحات آپ کے لیے آ رہے ہیں وہ آپ کے لیے اچھے گزریں، ایک نیک تمنا ہے۔ الی اللقاء یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، جب ملاقات دو آدمیوں کی ختم ہوتی ہے تو جاتے ہوئے کہتے ہیں الی اللقاء، کہ پھر ملیں گے، پھر ملتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے الی اللقاء۔ سأحضر للقائک بعد العودہ، میں واپسی کے بعد آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا۔ ورحلۃ سعیدۃ، اور آپ کا سفر اچھا رہے۔ رحلہ سفر کو کہتے ہیں، سعیدہ اچھا، خوش بخت، آپ کا سفر اچھا گزرے۔ یہ مکالمہ تھا، اس مکالمے کو آپ غور سے سنیں، اس کا ترجمہ لکھیں، اس میں سے ضمیر متصل جو حرف کے ساتھ جڑی ہیں ان کو الگ لکھیں، جو اسم کے ساتھ جڑی ہیں ان کو الگ لکھیں۔ پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، اور یہ کچھ نئے جملے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب آپ جملوں کے درمیان حروف جار کا استعمال ظاہر اسموں اور متصل ضمیروں کے ساتھ ملاحظہ کیجیے۔ یہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، آپ کے لیے سننے میں دشواری نہ ہو۔